اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کس پر کیا جائے۔ تو دوستوں، پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے پیاری اسلامی بہنوں، ہر کوئی مصیبت پر صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آخر صبر کسے کہتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ صبر کے معنی ہیں نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ اور جنتی زیور میں اسی مفہوم کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: مصیبتوں، جسمانی اور روحانی تکلیفوں پر اپنے نفس کو اس طرح قابو میں رکھنا کہ زبان سے کوئی برا لفظ نہ نکلے، گھبرا کر اور پریشان حال ہو کر ادھر ادھر بھٹکتی اور بھاگتی پھرے، بلکہ بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے سامنے عزم و استقلال کے ساتھ جم کر ڈٹ جائے، اسی کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ جبکہ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صبر یہ ہے نفس کو اس کی خواہشات کی تکمیل میں کوشش کرنے سے روکنا اور رضائے خداوندی کے حصول کے لیے اسے مجاہدے کا پابند بنانا کہ جس قدر بندہ مصیبت کا شکار ہوگا اسی کی مثل مجاہدہ اس پر لازم ہوگا، کیونکہ مجاہدہ آزمائش و مصیبت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ نفس کو شر کی جانب بڑھنے سے روکنا، اسے ہمیشہ نیکی پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنانا، نفس کو اس کے ان فطری اوصاف میں شدت اپنانے سے باز رکھنا جن کا اظہار بارگاہ خداوندی میں بے ادبی شمار ہوتا ہے، اسے معاملات میں حسن ادب کا پابند بنانا۔ مروی ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ دشوار صبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: الصبر فی اللہ، یعنی برے اخلاق سے چھٹکارا حاصل کر کے اچھے اخلاق اپنانا اور بھلائی کے کاموں میں مشغول ہونا۔ ان بزرگ نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: الصبر للہ، یعنی رائے خدا میں مصیبتوں پر صبر کرنا۔ انہوں نے کہا: نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا: الصبر مع اللہ، یعنی نیک اعمال کو اپنی طاقت و قوت کا کمال سمجھنے کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ کہا: نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے: آپ ہی بتا دیجئے۔ تو انہیں ان بزرگ نے فرمایا: الصبر عن اللہ، یعنی اللہ بندے کو اپنا کرب عطا کرنے کے بعد اسے دور کر دے اور وہ اس پر صبر کرے۔ اس پر حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی زوردار چیخ ماری، قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل صورتیں ذکر کی ہیں جن میں سے صبر کرنا چاہیے۔ مختلف نفسانی خواہشات پر ان کے اعتبار سے صبر کیا جائے، اللہ پاک کی طاعت میں ثابت قدمی رہنا، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، جن صورتوں میں مجاہدہ لازم ہو ان میں خوب ہمت صرف کی جائے اور دل کو نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسوں اور آرائش دنیا سے پاک رکھا جائے۔ بعض آفات میں صبر کرنا اس لیے لازم ہوتا ہے کہ ظاہری جسمانی اعضاء ان سے بچاؤ سے قاصر ہوتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو دل کو بھی ان آفات میں مشغول ہونے سے روکا جاتا ہے۔ نفس کو حق بات کا پابند بنا کر اسے زبان، دل اور مکمل جسم کے ساتھ حق بات سے وابستہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک اعمال بجا لانے والے مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ صبر کرنے والے حق ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اعمال کی درستی کے لیے صبر کو شرط ٹھہرایا ہے اور خبر دی ہے کہ حق اور صبر والوں کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ چنانچہ سورہ عصر میں صبر کی عظمت یوں بیان کی ہے کہ اس کی الگ سے وصیت فرمائی: نفس کو اللہ پاک کی عبادت کا پابند بنایا جائے اور اسے قناعت اور اللہ پاک کی رضا، یعنی اس نے جو رزق اور اس کے مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی رہنے کا عادی بنایا جائے۔ مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے باز رہا جائے کہ یہ عدل کرنے والوں کا مقام ہے۔ مخلوق سے تکلیف پا کر اسے برداشت کیا جائے، یہ محسنین کا مقام ہے۔ یہ دونوں اللہ پاک کے اس فرمان عالی شان کے تحت داخل ہیں: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا۔ رائے خدا میں خرچ کیا جائے اور حق داروں کو درجہ بدرجہ ان کے حقوق
ادا کیے جائیں۔ بے حیائی یعنی علم اور ایمان کے امور میں فحش کاموں سے بچا جائے۔ بری باتوں یعنی جن کو علماء کرام برا جانتے ہیں ان سے بچا جائے۔ بغاوت و سرکشی یعنی ظلم و زیادتی سے دور رہا جائے۔ امور دنیا میں فضول خرچی کرنے، تکبر کے ذریعے حدود باری تعالیٰ سے تجاوز کرنے اور امور دینیا میں غلو سے بچا جائے۔ نفس کو بدلے سے روکا جائے۔ اللہ پاک پر توکل کی بنا پر رائے خدا میں ملنے والی اذیت برداشت کی جائے۔ نفس کو تقویٰ کا پابند بنایا جائے۔ عافیت کی حالت میں صبر کیا جائے یعنی کسی نافرمانی کا مرتکب نہ ہوا جائے۔ مال و دولت کی فراوانی میں بھی صبر کرے یعنی دولت نفسانی خواہشات کی تکمیل میں خرچ نہ کرے۔ کسی نعمت سے سرفراز ہونے پر بھی صبر کرے یعنی اس نعمت کی مدد سے کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو۔ مصائب و تکالیف کو چھپایا جائے اور ان کی شکایت نہ کر کے راحت پائیں۔ نیک اعمال کو بھی چھپایا جائے۔ نفس کو نیک اعمال کے ذکر سے لطف اندوز ہونے سے روکا جائے۔ صدقات و خیرات کو چھپایا جائے۔ فقر کو بچایا اور چھپایا جائے۔ فاقوں کی نوبت آ جانے کی صورت میں اللہ پاک اس کی آزمائش پر ثابت قدم رہا جائے۔ سب سے افضل صبر یہ ہے کہ بندے کو بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور کلام خداوندی کو توجہ سے سنے، دل میں کسی دوسرے کو خیال نہ آنے دے۔ صبر اللہ پاک سے حیا کی بنا پر ہو، یا اللہ پاک کی محبت میں ہو، یا اس کے احکام و رضا کے سامنے سر جھکا کر ہو، یا خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر کے ہو۔ مراد یہ ہے کہ خود کو قضاء و قدر کے حوالے کر کے پرسکون ہو جائے اور انعامات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔ کرامات اور اللہ پاک کی نشانیوں اور قدرت کی کرشمہ سازشوں کے اظہار کی خبریں نہ دی جائیں۔ نفس کو عاجزی، انکساری اور گمنامی کا پابند بنایا جائے۔ بال بچوں کے لیے کمائی کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی جانب سے بسا اوقات تکلیف پہنچنے پر برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ ایک روایت میں ہے صبر 3 ہے: مصیبت میں صبر کرنا، طاعت نیکیوں پر صبر اور گناہوں سے صبر۔ تو جس نے مصیبت پر صبر کیا اس کے لیے 300 درجات ہیں۔ ایک سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جس نے طاعت پر صبر کیا اس کے لیے 600 درجات ہیں۔ ایک سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک زمین سے دوسرے زمین تک کا ہے۔ اور جس نے گناہوں سے صبر کیا اس کے لیے 900 درجات ہیں۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اس سے 2 گنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر عرش تک کا ہے۔ تو دوستوں، اس طرح کی مزید اچھی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔